ایک بندہ جب جنگ کر رہے ہو یا احتجاج میں ہو یا کوشش کر رہا ہو، اس کو روکنے کے لیے اسی مطالبوں کو اس کے سامنے رکھا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ تمہارا یہ کام ہوگا، بس تم رک جائے. یہی کہتے ہیں نا، جب وہ احتجاج کرنے والا انسان اس کو سامنے والا اس کے دل کا جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ بیان کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارا جو مقصد ہے یہ ہو جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مظلوم کربلا کی اس عظیم قربانی کے آخر میں تمام اصحاب و وفا و اولاد وفا کی قربانی کے بعد جب مظلوم کربلا خود گئے میدان کی طرف اور جنگ لڑے، دشمنوں کو زیر و زبر کر دیا، لیکن مشیت خدا اسی میں ہے کہ حسین رک جائے، تو خدا کی طرف سے حسین کے لیے کون سی آواز آئی؟ یہی نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. دیکھو اس واقعے کے، کربلا کے، عاشور کے اس واقعے کے آخر میں کیا کہا؟ خدا کی طرف سے کیا آواز آئی؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ تجھ پہ راضی ہے، تو اس پہ راضی ہے. حسین کو اپنا ہدف مل چکا، حسین کو اپنا مقصد مل گیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ حسین کی اس قربانی، اس عظیم قربانی کے پیچھے مقصد حسین، اصل میں مقصد حسین کیا تھا؟ یہ میں کسی ذاکر کی زبانی، کسی عالم کی زبانی، کسی مفسر کی زبانی میں نہیں بتا رہا. آپ خود سوچ لیں، جو آخر میں خدا کی طرف سے جو پیغام آیا، راضیۃ مرضیہ، بس حسین راضی ہو گئے. کیوں؟ مقصد حسین ہی یہی تھا کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کی رضایت. کیوں؟ بھئی یہ نقطہ لا الہ الا اللہ، مسلمان جتنے مشکلات میں ہیں ان مشکلات کا ذمہ دار یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. خدا سے جتنے قریب رہو گے امت کی پریشانیاں ختم. یا تو ہم خدا کے شریف ٹھہراتے ہیں، یا ہم ناخدا سے ڈرنے لگتے ہیں، یا ہم عبادت خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنے لگتے ہیں، یا ہم رازق خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کو رازق سمجھتے ہیں. تبھی تو خدا بھی انسان کو انہی بندوں کے حوالہ اعلان رسالت فرمایا، رسول کو مبعوث کیا. جب رسول نے اعلان رسالت کیا، حکم آیا پروردگار کی طرف سے 40 سال تک کہا نہیں میرے رسول انتظار کر، ابھی انتظار کر. جب 40 سال مکمل ہوا تو آواز قدرت آئی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل قم فانذر، یا ایھا المدثر. اے میرے رسول اب اٹھو، قیام کرو، اعلان کر دو. دوسرے نمبر پر وانذر عشیرتک، یا ایھا المزمل قم فانذر کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے خاندان میں اعلان کر دو. کس چیز کا اعلان کرنے کو کہا؟ کیا ذمہ داری؟ جس تحریک کو، جس نعرے کو لے کر رسول قیام کر رہے تھے، وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ موضوع کیا تھا؟ وہ ٹاپک کیا تھا؟ کیا موضوع ملا تھا رسول کو؟ اور کچھ بھی نہیں، یہی ملا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میرے رسول اپنے اعلان رسالت اس طرح سے کرنا لوگوں سے کہہ دے، بس کہو لا الہ الا اللہ دل سے، تم سب نجات یافتہ ہو جاؤ گے، تم سب فلاح پاؤ گے.
سب سے پہلے اللہ، فرمان رسول آپ سارے بچوں کو بھی یاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی واجب ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ہر مسلمان مرد پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب۔ حدیث نمبر 2 علم کے بارے میں جو رسول خدا کی معروف و مشہور حدیث ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ عجیب مرحلہ فکر ہے یہاں پہ، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ یہ حدیث تو آپ سب نے سنے ہوں گے، لیکن اس حدیث سے جو ہم نے نتیجہ نکالنا ہے وہ اہم ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، خدا کی طرف بات اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دو واجب رہ بھی جائے تو موت کے آخری ہچکی تک اس پر واجب، لیکن موت کے آخر قبر میں پہنچنے تک وہ کون سی چیز ہے جو انسان پر فرض ہے؟ بھئی موت تک تو نہیں کہا نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ یہاں پہ تو یہاں یہ بات تو چلو ٹھیک ہے کہ ماں کے گود سے لے کر مرنے تک علم حاصل کرو تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ یہاں حکم کیا ہے؟ نہیں، قبر تک۔ یا رسول اللہ مرنے تک تو ہم گزارا کر لیں گے، قبر تک کیسے علم حاصل کریں؟ رسول اللہ کی اس حدیث پر امت کا متفق یقین ہے، سب اتفاق ہے اس حدیث پہ، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے اہل حدیث ہو، سب کا اتفاق ہے۔ بھئی اگر اتفاق ہے تو یا تو ہم رسول کی حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو بھئی مرنے کے بعد قبر تک کون علم حاصل کر رہے ہیں؟ یہاں پہ پہلے دیکھنا یہ اس علم سے مراد کیا ہے۔ علم سے مراد، یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل علم سے مراد یہ آج کل جو آپ کے سامنے جدید علوم ہیں، یہ آل محمد نے جس چیز کو علم کہا ہے اس سے مراد یہ علوم نہیں ہے۔ آل محمد نے جہاں لفظ علم کا استعمال کیا ہے وہ علم کل رسول اللہ کی حدیث میں بیان ہوا، اول العلم معرفت الجبار۔ بھئی اصلی علم، اول علم ہی خدا کے معرفت ہے، خدا کے معرفت کا علم اصلی علم ہے۔ جہاں پہ بھی آل محمد نے علم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ خدا شناسی کا علم ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے اس حدیث پر کون عمل کر رہے ہیں یا کون عمل نہیں کر رہا؟ جب بچے، اصلی علم کیا ہے؟ اصلی علم یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اس خدا کے۔ اصلی علم یہی ہے۔ رسول کو مبعوث کیا اور کچھ نہیں کہا، رسول بس سب سے پہلے یہی بتانا ہے لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس۔ امام رضا کیا فرماتے ہیں علیہ السلام؟ کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل امن عذابی، بس لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ فلاح، وہ نجات یافتہ ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، کیوں؟ کیا ہم اس رسول کے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ بھئی پریشان نہیں ہونا، اس رسول کے حدیث پر واحد اہل تشیع ہی عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بچہ